بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے ان کے سامنے استحکام پاکستان اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے ایک نمونے کے طور پر گفتگو فرمائیں۔ مزمل محمد مزمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ حاضرین مجلس، آج مجھے جس موضوع سخن پر اپنے ہونٹوں کو جنبش میں لانے کا موقع ملا ہے وہ ہے استحکام پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ سامعین محترم، دو قومی نظریہ وہ واحد رہنما اصول ہے جس کی بنیاد پر مسلمانان بر صغیر نے علیحدہ وطن کی جد و جہد کی، اپنے جذبے اور قربانیوں سے اپنے خوابوں کی عملی تعبیر پاکستان کی صورت میں حاصل کی۔ بے دریغ قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی آزاد ریاست کی کچھ ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ تحریک پاکستان، تعمیر پاکستان اور پھر استحکام پاکستان کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور نامساعد حالات کا جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا اور سرخرو ہوئے، یہ ہماری تاریخ کا ایک روشن ولولہ انگیز باب ہے۔ حاضرین مجلس، جب کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو اس کی تعمیر سلامتی اور پائیداری کے لیے بہترین مواد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب عمارت تعمیر ہو جائے تو اس کے رہنے والوں پر اس کی حفاظت کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ عمارت کے استحکام کے لیے جس قدر حفاظتی اقدامات کیے جائیں، عمارت اس قدر اندرونی بیرونی حملوں، طوفانوں اور بلاؤں سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ عمارت کے استحکام یعنی استحکام پاکستان میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ استحکام پاکستان میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک ملک میں عقیدہ توحید کا نفاذ کیا جائے، کیونکہ پاکستان عقیدہ توحید کا مرہون منت ہے۔ پاکستان اسلامی دستور حیات کی لیبارٹری ہے جس کا مقصد اسلامی سیرت و کردار کے بہترین نمونے تیار کر کر انسانی اخوت و مساوات اور معاشی انصاف کی بنا پر ایک مثالی اسلامی جمہوری معاشرے کا قیام ہے۔ حاضرین مجلس، استحکام پاکستان میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ عصبیت و قومیت کی آگ کو سلگانے کے بجائے اتحاد و اخوت اور باہمی محبت کو فروغ دیا جائے۔ اسی طرح ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ فرقہ واریت کی روک تھام میں کردار ادا کرتے ہوئے امت پر اس کی قباحت کو آشکار کیا جائے، جیسا کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب کے ذریعے قوم کو ایک سمت دے دی کہ اس ملک میں انتہا پسندی اور اپنی مرضی کی شریعت مسلط کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کر کھلے عام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، ماضی کے اندھیروں میں گم نہیں کرنا۔ جس طرح 1947 میں منزل قیام پاکستان تھی، اسی طرح اب منزل استحکام پاکستان ہو۔ حاضرین مجلس، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ملکی استحکام کے لیے ملکی معیشت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، یکساں تعلیمی نصاب تشکیل دیا جائے، ملکی مصنوعات کا فروغ، مہنگائی کا سدباب، سرمایہ کاری پر توجہ اور من کشا فلیسا منا کی وعید سنا کر بدعنوانی اور کرپشن کی روک تھام میں کردار ادا کیا جائے۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح آج ملک پاکستان میں سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اگر اسی طرح ہوتا رہا تو ملک میں ہر کوئی ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے، تذلیل کرنے، آئینی اداروں کی توہین اور ریاست کے اہم ستونوں کو کمزور کرنے کے در پہ دکھائی دے گا، جس سے معاشرے میں اشتعال و تعصب اور نفرت کی فضا قائم ہوگی۔ جبکہ ہمارا کردار یہ ہو کہ ہم میڈیا کا مثبت و مؤثر استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں اتحاد و اخوت اور باہمی محبت کو فروغ دے۔ بس یہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
اسی طرح ریاست پاکستان کے باشندوں پر بالخصوص یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک میں ریاست کے خلاف اسلحے اٹھانے والوں کے خلاف جدوجہد کریں کہ جو مسلمانوں کو مباح الدم قرار دے کر پاکستان کا استحکام پارا کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی اخبث الخبائث ہیں جن کو محمد علیہ السلام نے روح زمین پر سب سے بدترین مخلوق بلکہ جہنم کے کتوں میں سے کتا قرار دیا. اسی طرح اس ملکی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ملکی سلامتی اداروں کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے, ان کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہوا جائے, کیونکہ قوم و ملت کی سالمیت و استحکام اس کے دفاعی اداروں کی مضبوطی کے ساتھ مشروط ہوا کرتی ہے. لہذا وہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے عملی جوڑ سامنے لائیں. آخری بات کرتے ہوئے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کا قیام ناگزیر تھا لیکن تاریخ کا تقاضا تھا, جغرافیہ کی مجبوری تھی, وقت کی ضرورت تھی, عوام کا فیصلہ تھا, اسی طرح آج ملک میں بسنے والے کچھ دشمن عناصر کو پاکستان کا استحکام ناگزیر ہے. لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اندرونی اور بیرونی دشمن کو یہ بتلانا ہوگا کہ پاکستان کے استحکام کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف, ملکی سالمیت کے خلاف جو قدم اٹھے گا اسے توڑ کر رکھ دیں گے, جو ہاتھ چلے گا اسے کاٹ کر رکھ دیں گے, اور جو زبان چلے گی اس زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے, اور جس دماغ نے استحکام پاکستان کے خلاف سوچا بھی اس سر کو تن سے جدا کر دیں گے, کیونکہ ہم وطن کے جان نثار ہیں, وطن کے کام آئیں گے, وطن کے جان نثار ہیں, وطن کے کام آئیں گے. ایک روز اس زمین کو آسماں ہم بنائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.